اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنے اسکول کا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، حسن اخلاق سے گھر میں رہ رہے ہوں گے پیارے طریقے سے، اور آپ کے پیرنٹ بھی سب صحیح ہوں گے، گرینڈ پیرنٹ بھی صحیح ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحت مند، تندرست، خوشحال رہیں انشاءاللہ۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کریں گے اس کا ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو بہت رحمان و رحیم ہے، جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ہمارا دل دیا جو کہ مسلسل ہمیں عقل دی جو ہمیں راستہ بتاتی ہے، اور ہم زندہ ہیں کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ اس کے بعد درود ہے تمام محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس اپنے ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں، آپ سے بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان پر درود و سلام ہو، فرمایا، اپنے بھائی کو عمدہ رائے دے کر اور طالب ہدایت کو رہنمائی فراہم کر کے اپنی عقل کا صدقہ دو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ وہ شخص جس کے پاس آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کون سے کویسچن کا کیا آنسر ہے، تو پھر آپ اپنے جیسے دوسرے بچوں کو وہ تمام چیزیں بتائیں اور ان کو بھی پریپیئر کریں کہ وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو۔ اور اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ مانگیں، آپ سے کچھ چیز معلوم کرنا چاہیں، آپ سے کوئی کویسچن کریں، اگر آپ کو اس کا صحیح آنسر آتا ہے تو آپ ضرور ان کو بتائیں۔ تو یہ گویا آپ نے اپنی عقل کا صدقہ دیا۔ اب ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہیں متفرق معلومات، ڈفرینٹ نالج جو ہے احکامات کی صورت میں، جو ہمارے پاس قرآن سے آئی ہیں، ائمہ معصومین سے آئی ہیں، جناب رسول خدا، انبیاء، اوصیاء، اولیاء سے آئی ہیں۔ تو اس میں ہم مختلف سوال کریں گے آپ سے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے اور جو ہے وقت آنے کے اوپر لوگوں سے شیئر بھی کریں گے۔ لیکن ایک چیز اور بتا دیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہ رہے تو پھر پلیز کسی سے وہ چیز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں غلط رہنمائی کرنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ہم سن کے یا پڑھ کے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حدیث کس معصوم کی ہے جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کی بے احترامی کی؟ یعنی یہ حدیث کس کی ہے کہ نماز کا وقت آنے کے بعد وضو کیا تو اس نے نماز کی بے احترامی کی؟ یعنی ہمیں بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ جیسے ہی اذان ہو، اقامت ہو، جماعت کھڑی ہو، ہم فوراً جو ہے نا نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ حدیث کس معصوم نے کی ہے؟ یہ ہمارے پیارے رسول جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے کہ آپ نماز کے وقت کا بھی احترام کرتے تھے، کہ آپ جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا آپ اس سے پہلے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے اور آپ کو
آپ کی ماما کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمیں نکلنا ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے اپنا ہاتھ دھو کے تیار ہو کے اچھے سے کپڑے پہن کے ریڈی ہو جاتے ہیں، تاکہ جیسے ہی ٹائم آئے تو آپ نکل جائیں، اپنا انجوائے کریں، پکنک پہ جا رہے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کے پاس جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا آپ کا ریلیٹیو، سب سے زیادہ آپ کے کلوز کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ کو اس کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے، جب اس کے پاس جانا ہوتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جناب رسول خدا نے کہا پہلے سے تیاری کرنی ہے، اور پہلے سے تیاری کیا ہے؟ کہ آپ نے وضو کر کے تیار رہنا ہے۔ گویا جیسے ہی اذان ہو فوراً آپ اذان پڑھیں، اقامت پڑھیں اور نماز ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، دوسرا سوال آپ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کون سا عمل تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پہ درود و سلام ہو ازدواج فرماتی ہیں کہ جب اس کا وقت آتا تھا تو رسول خدا اس طرح سے ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے تھے جیسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یعنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹائم آتا تھا تو رسول ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں، فوراً اس عمل کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ تو بچوں، آپ کو تھوڑا تھوڑا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ عمل کون سا تھا۔ اچھا، اگر اندازہ نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، چلیں، وہ عمل نماز تھا، کیونکہ جب انسان کے پاس نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بے اختیار اللہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، اگر نہیں پڑھا تو ماما سے کہیں آپ کو پڑھ کے سنا دیں اس کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نماز کی اذان آئے تو سب کام چھوڑ دو اور بے اختیار نماز کی طرف دوڑ پڑو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا، جیسے ہم کسی کو مثال کے طور پہ فون کریں کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ ہمارا ویٹ کرنا شروع کر دے، ہم اتنا لیٹ کریں کہ وہ پریشان ہو جائے کہ بھئی یہ تو آ ہی نہیں چکتے کسی طرح۔ ہم اللہ کو اپنے لیول پہ تو رکھ کے نہیں بات کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب وقت نماز آ جاتا ہے تو ہمیں فوری کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میری طرف آتا ہے، تو ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ سے ایک اور سوال کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے انتقال سے کچھ پہلے کون سی آخری نماز اشاروں سے ادا کی تھی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے سارے آیت اللہ، ہمارے مراجع، ہمارے علماء دین جو ٹرو ہیں، وہ ہمیشہ نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ تو زندگی کے آخری لمحے تک نماز جو ہے نا ادا کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی مقام پہ ہوں اور کسی بھی حالت میں ہوں، لیکن اگر وقت نماز آ جاتا ہے تو نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو آیت اللہ خمینی جس وقت بالکل بستر مرگ تھے، یعنی کہ جانے والے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو وقت نماز آ گیا، اذان ہوئی تو آپ نے اشاروں سے نماز ادا کی آپ نے۔ تو وہ کون سی نماز تھی جو آپ نے اشاروں سے ادا کی؟ وہ عشاء کی نماز تھی، اور عشاء کی نماز پڑھتے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا، کہ اگر آپ اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن لوگ ہمارے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نماز میت، یعنی کہ وہ بھی سب کے اوپر ہے، اور جس علاقے میں میت ہوئی ہو اس علاقے کے لوگوں کے پر فریضہ بنتا ہے کہ وہ نماز میت پڑھیں۔ اچھا، تو یہ تو بات ہوگی۔ اب یہ ایک اور نماز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سی بات ہے اور بہت امیزنگ بھی ہے، کہ ہم یہ آپ سے کویسچن کریں گے کہ یہ بات کس انسان سے منسوب ہے
کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا اگر نماز کا وقت آیا اور میں نے اول وقت نماز پڑھے بغیر کھانا کھایا تو اگلے دن روزہ رکھوں گا. لیکن دیکھیں ہمارے کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ وہ اول وقت کی اتنی اہمیت کو سمجھتی تھی کیونکہ فضیلت کا وقت ہوتا ہے, تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وقت نماز آ جائے اور وہ کھانا کھا لیں. تو یہ کہتے تھے اگر میں نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی اور کھانا کھانے بیٹھ گیا تو اگلے دن روزہ رکھوں گا. تو یہ کون ہستی تھی؟ یہ اس کا جواب ذرا مشکل ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایران کے سابقہ صدر محمد علی رجائی شہید اتنے عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے سے نوازا کیونکہ وہ کبھی بھی اول وقت کو قضا نہیں کرتے تھے, اور اگر کبھی قضا کر دیا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے تو پھر وہ اگلے دن اس کے نظر کیا ہوا تھا انہوں نے کہ وہ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھتے تھے. اچھا, اب ایک اور سوال آ گیا نماز کے بارے میں. تو بھائی سوال یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جانے کے بعد انسان اس کو بلا وجہ ٹالتا رہے اور نماز میں دیر کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ معصومین نے ہمیں بتایا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو فوراً نماز پڑھنی ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کوئی ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ہم کوئی کھیل کود کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اتنا زیادہ اہمیت ہے وقت پہ نماز پڑھنے کی کہ اگر وقت پہ نماز نہیں پڑھی گئی تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے, پھر وہ جیسے چاہے ہمیں جس طرف چاہے لے جاتا ہے. اس لیے پیارے بچوں, جیسے ہی وقت نماز آئے اب فوراً تھوڑی سے تو ٹائم ہوتا ہے, 5-10 منٹ میں نماز پڑھ لی جاتی ہے, تو آپ جو ہے نا اپنے 10-15 منٹ نکال کے پہلے سے وضو کر کے تیار رہیں, جیسے ہی وقت نماز آئے آپ فٹافٹ نماز پڑھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے جو ہے نا شیطان کے قدموں پہ نہیں چلے بلکہ اللہ کی طرف راغب ہوئے. پھر آپ دیکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ عطا کرتا ہے. اچھا, ایک اور سوال بہت ہی امیزنگ سوال ہے کہ امام صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام جعفر صادق کے قول کے مطابق کن 3 موقعوں پر شیعوں کی آزمائش ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ جاننا چاہیں کہ شیعہ کون ہے, امام علی کا شیعہ کون ہے, شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, یعنی آپ کی تاسی کرتا ہے, آپ کی پیروی کرتا ہے, جیسا امام نے کہا ہے ویسے ہی کرتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کن 3 وقت ایسے آتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امام علی کا شیعہ ہے. آپ محفل میں بیٹھیں, آپ کو نہیں پتہ کون شیعہ ہے, کون کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن امام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں, 3 باتیں جیسے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص شیعہ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں کہ کیسے اس کی پابندی کرتے ہیں, یعنی محفل میں بیٹھے ہوں گے, وقت نماز آئے گا تو فوراً جو ہے نا اس کی پابندی کے لیے اٹھ جاتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ رازوں کی حفاظت کے وقت کہ دشمنوں سے کیسے رازداری کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا اور آپ نے فوراً دوسروں کو بتا دیا, نہیں, شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور تیسرا یہ ہے مال سے کہ اپنے بھائیوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے جیسے لوگوں کی کیسے اپنے مال سے یعنی اپنے پیسوں سے مدد کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت ساری اچھے کویسچن اور آنسر بتائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کو یاد کریں گے اور اپنا وقت آنے کے اوپر لوگوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کریں گے, اور آپ جو ہے نا بہت مشہور ہو جائیں گے کہ ان کو بھائی بہت اچھا دین آتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اوکے, اللہ حافظ.